तमाम अशिया जदीद तरीन मशीनों पर बगैर हाथ लगाए बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार की जाती हैं। वॉल्वो, सर्विंग विद प्योरिटी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और हमारी प्यारी बाजी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती के लिए दरियाए रावी में उतर गई। देखें नाजरीन, शरीफ ख़ानदान ने हर दौर में अवाम का दर्द महसूस किया है। आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, इनके सगे चाचा जी, वो भी जब बारिशों की ज़्यादा तबाही होती थी बारिशों से, तो वो भी लंबे लंबे बड़े बूट पहनकर पानी में उतर जाया करते थे। अब सोचने की बात यह है कि हमारे हुक्मरान शरीफ फैमिली के ख़ानदान से जितने लोग हैं, ये एक ही पैटर्न पे क्यों काम करते हैं? यानी कि शोबाजियाँ करने से क्या होगा? अवाम को रिलीफ चाहिए। बेशक आप बंद कमरों में बैठ के अवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर दें, अवाम आपको सलूट करेगी। अब देखना यह है कि लोगों के करोड़ों अरबों के मवेशी पानी में बह गए, लोगों के कीमती तरीन घर, करोड़ों अरबों की जायदादें, खड़ी फसलें, सब पानी की नज़र हो गया। उनका अजाला करना चाहिए, उनको जाके उनके ऊपर दस्ते शफकत रखना चाहिए, क्योंकि रियासत माँ होती है। तो माँ का मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती करना, किसी मजलूम के सर पे हाथ रखना, ये तो बनता है। और ये तो नहीं समझ आती कि आप दरियाए रावी में उतर जाएं और लोगों को ये तासर दें कि जी हम भी आपके साथ हैं। खुदा ना खास्ता कश्ती हल्का सा झकोला खा जाए, तो आपने तो हमें वक्त में डाल दिया ना सबको। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से दे, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हम आपके कामों को अप्रिशिएट अक्सर करते रहते हैं। लोग आपसे मुतमिन हैं, आपकी कारकर्दगी पिछली हुकूमतों से काफ़ी बेहतर है। इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी सीएम पंजाब की है। इस पे हम कभी भी आंखें बंद नहीं करेंगे, आपके अच्छे कामों को हाईलाइट करते रहेंगे, लेकिन खुदारा डिलीवर करें। सेल्फियों से, ये टिकटॉक की वीडियो से आप बाहर आ जाएं, ये हमें करने दें, ये हमारा काम है। वीडियो बनाते हैं हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, हम मीडिया पर्सन हैं। आपको अल्लाह ताला ने सीएम बनाया है, आप उस सीट के मुताबिक काम करें, लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करें, लोगों को जो नुकसानात हो गए हैं उसका अजाला करें। बहुत अच्छी बात नाजरीन, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सीएम पंजाब ने पंजाब के उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया जिनके घर रुड़ गए हैं। इसमें रुड़ गए इसलिए कहता है कि भी पंजाबी भी नाल चलनी चाहिए। घर भी रुड़ गए ने, मज्जां गावां रुड़ गई ने, बड़े बड़े कीमती सामान रुड़ गए ने, गड्डियां मोटरसाइकिल, नुकसान तो बड़ा हो गया है। लेकिन यह बड़ी अच्छी गल है कि सीएम पंजाब ने कहा कि मुकम्मल तौर पर जिन्ना नुकसान होया अवामुन नास दा, हुकूमत पंजाब वो नुकसान पूरा करेगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ सीएम केपीके ने भी ये ऐलान किया कि केपीके हुकूमत जो है वो सैलाब ज़दगान की मुकम्मल मदद करेगी, मुकम्मल नुकसान का अजाला करेगी। दोनों सीएम्स की तरफ से खुश आइंद पैगाम आया, लेकिन हम इस पे तवज्जो दिलाते रहेंगे हुकूमतों की, क्योंकि बाद में ये किसी और रुख की तरफ चले जाती हैं बातें। अभी तो बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं, बाद में पता नहीं कोई पुरसाने हाल होगा या नहीं होगा, लेकिन हम आपको याद करवाते रहेंगे कि आपने सैलाब ज़दगान की मदद करने का वादा किया था। और इस पे मैं कहूँगा कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं
کہ ایک عام آدمی تک بھی وہ سہولیات پہنچنی چاہیے جو آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ ہیلپ لے جائیں اور جو کمزور طبقہ ہے وہاں تک امداد نہ پہنچ سکے. ناظرین، اس وقت پنجاب پولیس بھی کافی پنجاب میں متحرک نظر آ رہی ہے اور سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں پیش ہے، لیکن سر فہرست میرے ملک کی پاک فوج کے جوان ہر طرف نظر آ رہے ہیں. اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ کا ریلا جو ہے وہ دریائے راوی سے گزر رہا ہے اور ہمارے 3 دریا بپھر چکے ہیں اس وقت: دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج. ناظرین، یہ تینوں دریا جھنگ شورکوٹ کے مقام پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس جگہ کا نام ہے تری منہ ڈیم. اس کو تری منہ ڈیم بھی کہتے ہیں، ہب بھی کہتے ہیں. 3 دریاؤں کا منہ، پنجابی میں اس کو تری منہ کہتے ہیں، اس کو سرائکی میں بھی تری منہ کہتے ہیں. ناظرین، اس کے آس پاس کے جتنی آبادیاں ہیں سب میں پانی داخل ہو گیا ہے، اور سب سے افسوسناک بات کہ لاہور کے جو شفیق آباد ہے اور یہ جو ساتھ راوی کے ایریا ہیں سب ادھر بھی پانی انٹر ہو گیا ہے. اور جتنی سوسائٹیاں بشمول روڈا یہ اس کے سنگم میں بننے جا رہی تھیں سب پانی کی نظر ہو گئی ہیں. اور میں حیران ہوں کہ کس عقل مند نے یہ مشورہ دیا کہ کروڑوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے آپ دریائے راوی کے اندر پروجیکٹ کرنے جا رہے تھے اور لوگوں کو خواب دکھائے گئے کہ آپ کو دبئی جیسا سیٹ اپ ہم بنا کے دے رہے ہیں دریائے راوی کے کنارے پہ، دریائے راوی کے اندر. اس وقت تو تمام سوسائٹیاں جو دریائے راوی کے کنارے پر تھیں یا اندر تھیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں. اصل میں یہ وہ جگہ تھیں جو کبھی ہم نے 40 سال پہلے دیکھا کہ یہ جب بھی پانی آتا تھا تو ان جگہوں کو خالی کرا لیا جاتا تھا جلدی 2-4 دن پہلے. اب وہاں پہ سوسائٹیاں بنا دی ہیں تو پانی نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. ناظرین، میں نے اپنی لائف میں 1988 میں سیلاب دیکھا تھا، یہ اس سے بڑا سیلاب ہے. 1988 کے بعد سب سے بڑا یہ سیلاب کا جو خطرہ نظر آ رہا ہے، نقصانات اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا سیلاب ہم نے 38 سالوں میں نہیں دیکھا. جو بچے 35-38 سال کے ہیں انہوں نے تو یہ اتنا پانی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. لیکن یہاں ایک تکلیف دہ بات ہے جس پہ روشنی ڈالنا بڑا ضروری ہے. عوام وہاں پل کے اوپر ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی نیچے پتلی تماشا ہو رہا ہے یا کوئی فلم چل رہی ہے. ان کی وجہ سے نہ ایمبولنس گزر سکتی ہے وہاں سے، نہ کوئی روڈ کی ٹریفک جو ہے وہ فلو میں چل رہی ہے. ٹریفک بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور ریسکیو کے ادارے ان کو کام کرنے میں مشکلات بھی آ رہی ہیں. تو خدارا یہ تماشا نہیں ہے، یہ لوگوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے. لوگوں کے گھر بار اجڑ گئے ہیں اور آپ تماشے ہی بنے ہوئے ہیں. جو کنارے ہیں دریاؤں کے وہاں بھی لوگوں کی بھیڑ ہے. تینوں دریاؤں کی میں بات کر رہا ہوں. لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں جبکہ دریا ٹوٹ کے مٹی اس کی نیچے گر رہی ہے، اور تو اس طرح اور ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے. ناظرین، ایک اندازے کے مطابق پنجاب میں اس وقت حکومت کے بیان کے مطابق تو کوئی 25 لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں، سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں. لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ 200+ لوگ جو ہیں پنجاب میں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور ابھی اور بھی مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں. KP کے میں جو تباہ کاریاں ہوئیں بارشوں سے 6000 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. تو اس وقت پنجاب پولیس، پاک فوج اور CM پنجاب کی ٹیم عوام الناس کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی داد رسی بھی کر رہے ہیں، ان کو حوصلے بھی دے رہے ہیں، اور مختلف چینلز اور اخبارات میں ان کو سپورٹ کرنے کے اشتہارات بھی لگ رہے ہیں. جی ناظرین، یہاں جاتے جاتے میں ایک بات کرتا چلوں کہ دریائے راوی کے کنارے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے آنر عبدالعلیم صاحب ہیں جو وفاقی وزیر بھی ہیں، اور یہ عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی جانے جاتے تھے.
اور جب انہوں نے عمران خان سے کہا کہ یہ سوسائٹی مجھے پاس کر کے دیں تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یہ دریائے راوی کا رقبہ ہے جو علیم خان صاحب اپنی اس سوسائٹی کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ اس پر پی ٹی آئی حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا اور ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں اختلافات صرف اور صرف یہ زمین کی منظوری کی وجہ سے ہوئے تھے جو آج تک قائم ہیں، اور موجودہ حکومت نے وہ منظوری دے دی اور آج وہ ساری سوسائٹی پانی سے بھری پڑی ہے اور دن رات وہاں بند لگائے جا رہے ہیں۔ روک نہیں سکیں گے لیکن پانی داخل ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ملک کو مصیبتوں اور آفات سے بچائے۔ اور یہاں پہ جاتے جاتے ناظرین ایک چھوٹی سی بات، شورکوٹ جنگ میں بہت بڑے صوفی بزرگ ہمارے بڑے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف بھی پانی چل پڑا ہے، آس پاس کی آبادیاں بستیاں سب پانی نے گھیر لی ہیں۔ ابھی مزار کا جو مین دروازہ ہے نا اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہستی ہیں، پانی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے مزار کے اندر داخل ہو جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ملک یامین کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔